السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تم حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے، پھر آپ حضرات کے سامنے میں ایک خاص بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر دن، ہر گھنٹہ بتلائے کہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس مہینے میں نیک کا عمل کریں، اچھے عمل کریں، عمل صالح پر مواظبت کریں، ہمیشگی کریں، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس مہینے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ نماز کا پابند ہوں۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ویسے سارے دنوں میں نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر ہم حالت صوم میں ہے، روزے میں ہے، تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہم جتنا ممکن ہو ہم قرآن پڑھیں، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں، کم سے کم یہ کریں کہ کم سے کم ایک پارہ روزانہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم فضیلت کا باعث ہے، یہ ہمارے دلوں کی پسماندگی ہے، جو مردہ دلی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور ہمیں ایک بہترین احساس اور خوشگوار زندگی عطا کرتی ہے۔ قرآن کریم تمام کلاموں کا سردار ہے۔ انسان جب پڑھتا ہے تو بتائے کہ اس کے اندر تبدیلی رونما ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ قرآن کریم کے تفاسیر کو بھی ہم اس مہینے میں پڑھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان کتاب جو 30 پارے کے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس میں کیا لکھا ہے ہم اس کو سمجھنے کی فکر کریں۔ قرآن کریم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن معنی اور لفظ دونوں کا نام ہے۔ صرف ہم لفظوں کو پڑھیں اور معنی کو نہ سمجھیں تو بڑی یہ ناقدری ہے، یہ ہمارے لیے بدنصیبی کی دلیل ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو ہم پڑھیں۔ اگر کسی مساجد میں تفسیر قرآن ہوتا ہو تو اس مجلس میں ہم بیٹھنے کی فکر کریں، تاکہ سال میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو ہمیں قرآن کریم سے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اور ہمیں قرآن کریم اللہ نے کیا حکم بیان فرمایا ہے اسے سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی فکر کریں، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، حروف کے تمام صفات کے ساتھ ہم کس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر پائیں، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک میں اپنے علماء سے، اپنے حفاظ سے بتائے کہ نورانی قاعدہ ہی سے کیوں نہ ہو قرآن کریم کی تصحیح کا ایک راستہ ہموار کریں اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح ہوتی ہے۔ پتہ ہے کہ تراویحوں کا بھی اہتمام کریں۔ جو شخص تراویح کی نماز پڑھے گا یقین جانے کو انہیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تراویح کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا، روایت کے اندر فرماتے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رات میں قیام کیا، قیام کے معنی تراویح کے بھی ہو سکتے ہیں، تہجد کے بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی معنی مطالب ہو، تراویح پڑھتے تو تہجد کا بھی ہمیں اہتمام کرنے والا بنے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ جو شخص رمضان المبارک میں تراویح کا یا قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے بنیں۔ لوگوں کو بتائے کہ جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، ان کو صدقہ خیرات کریں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو بھی بتائے کہ پورے اہتمام کے ساتھ نکالنے کی فکر کریں۔ غریبوں کو ڈھونڈیں، یتیموں کو، مدارس اسلامیہ کو، جہاں بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے ہم وہاں دینے والے بنیں۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں جو غریب ہے، یتیم ہے، نادار ہیں، ایسے لوگوں کی افطاری اور سحری کی بھی فکر کریں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنی روزی روٹی سے فارغ البال ہو کر وہ صحیح عبادت کرنے والے بنیں۔ آج اس کا اہتمام ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے۔ ہم خود اچھے کھانے تو رمضان میں کھاتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں رہنے والے لوگ پتہ ہے کہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی میں بہت معمولی اور قدر رزق میں بتائے کہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری خوشی میں انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس لیے رمضان المبارک میں بتائے کہ صدقۃ الفطر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوب اس لیے قرار دیا ہے تاکہ غریب یتیم اس خوشی میں بھی امیر اور مالداروں کے ساتھ ہو جاوے۔ تو شریعت کے اس مجاز کو آپ سمجھیے اور لوگوں کو بتائے کہ جو ضرورت مند ہے ایسے لوگوں تک سحری اور افطاری کا سامان پہنچانے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو غریب ہے ان کو کپڑا بھی اگر ہم ہدیہ تحفہ کریں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ نئے کپڑے غریب یتیم کے بچے بھی ہمارے ساتھ پہننے والے بنیں گے۔
یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سماج اور معاشرے میں انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کو بڑی خوشی اور فرحت و انبساط کا احساس ہوگا۔ آج اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل میں یہی چیزیں شامل ہیں کہ وہ لوگوں کو عطا کرتے تھے اور لوگوں کو اتنا زیادہ دیتے تھے کہ بتائے کہ وہ آدمی خوش ہو جاتا تھا۔ آج اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مال دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ننگے سر ننگے بدن کو کپڑا پہناتا ہے، کل قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔ یہ بڑی چیز ہے محترم دوستو، تاج پہنائے گا، بادشاہت کا تاج اگر کل قیامت کے دن جنت میں جس کو عطا ہو جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان چیزوں کا ہم اہتمام کرنے والے بنیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں بتائے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر سکیں، ہم کرنے والے بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف نجدد ایماننا، کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرو، کثرت سے کم 3 تسبیح کی ہم پابندی کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طریقے سے ورد کرنے والے بنیں۔ اس سے ہمیں فائدہ ہے کہ ایمان کی تجدید ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جو ہمارے رکے ہوئے کام ہیں اللہ تبارک اس کے ذریعے سے انہیں بھی مکمل کریں گے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجیں، ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا بھی ہم ورد کریں۔ کلمہ شہادت ہے، اسی طریقے سے کلمہ طیبہ ہے، ان تمام چیزوں کا ہم استغفار بتائے کہ اہتمام کرنے والے بنیں۔ اس مہینے میں ہم کیا نہ کریں؟ کہا کہ اس مہینے میں ہمیں غیبت ہے، چغل خوری ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ کسی کے بدلہ کی نظر بد سے ہمیں بچنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ، بتلائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالت صوم میں من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ بتائے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا یا اس سے ملتے جلتے عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے بتائے کہ ان مہینوں میں ہم چغل خوری، جھوٹ، غیبت خود ایک قابل مذمت عمل ہے۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی قرآن کریم اللہ تبارک اس کی مذمت فرمائے کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اور وہ حالت صوم میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے گناہ اور خطرناک ہو جاتا ہے، اور ان کی سزا اور عقاب بتائے کہ مزید تقویت ملتی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو ہمیں ہماری نیکیوں کی حفاظت ہوگی۔ ہم نگاہوں کو ادھر ادھر دورائیں گے، غلط جگہوں پہ نگاہوں کا استعمال کریں گے تو ہمارے روزے میں کراہت آ جائے گی، اور بتائے کہ اس ایسے روزوں سے ہمیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بتائے کہ رات میں جگنے کے علاوہ اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رات میں نماز پڑھنے کے علاوہ اور دن بھر روزہ بھوکے رہنے کے علاوہ اللہ کو بتائے کہ دیگر اور کوئی ان کا مطلب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی دن بھر بھوکا سر پر رہتا ہے، وہ عمل ایسا کر لیتا ہے کہ بتائے کہ اس کے روزے کی فضیلت، روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تقویٰ والا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا حالت صوم میں، حالت روزہ میں ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے روزے جو ہیں بہترین طریقے سے گزرے اور یہ عمل پورے سال ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور اس عمل کی برکت سے پورے سال راہ راست پر ہمارا چلنا آسان ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ پوری گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، اگر ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص خلوص للہیت کے ساتھ پہلے روزے سے بتائے کہ عید الفطر کی رات تک انسان اگر پابندی کے ساتھ ہر عمل کو کرنے والا بنے گا، یہ 100% گارنٹی ہے، وہ شخص پورے سال اس نیکی کے راستے پہ چلنے والا بن جائے گا، پورے سال وہ نماز کا پابند بن جائے گا، پورے سال وہ ذکر و اذکار کرنے والا بن جائے گا، وہ پورے سال تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنے والا بن جائے گا، وہ پورے سال قرآن کریم کو سیکھنے والا بن جائے گا، وہ پورے سال بتائے کہ قرآن کو سمجھنے والا بن جائے گا، اگر اس ایک مہینے کے اندر انسان اگر پابندی کے ساتھ ہر عمل کرنے والا بن جائے۔ آپ دیکھیں گے ایسی تبدیلی آپ کے اندر رونما ہوگی
کہ آپ دیکھ کر خود دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ مہینہ بڑی عظیم الشان ہے۔ محترم دوستو، اس مہینے کے تعلق سے لوگ بڑی لاپرواہی برت رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ روزہ تک نہیں رہتے اور جانور کی طرح دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گانوں فلموں میں اسی طریقے سے الگ الگ چیزوں میں پورے دن مست رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ شراب تک اس مہینے میں پینے سے باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ یہ مہینہ جتنا زیادہ ثواب کا حامل ہے، اتنا ہی زیادہ کسی غلط کام کرنے پر پکڑ کا بھی ذریعہ ہے، اتنی ہی بڑی پکڑ ہماری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس مہینوں میں ہم صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے چلنے پھرنے کا استعمال صحیح ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہم پہلے بتائے کہ ہم اپنی عبادت میں گزاریں۔ ہم اب پورے 11 مہینے کام کرتے ہیں، اس مہینے میں اپنے کام کے اندر تخفیف پیدا کریں۔ ہمارے ماتحتوں میں جو کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے نیچے جو کام کرتے ہیں، اس کے کام میں بھی ہلکا پن لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور ماتحتوں کے تعلق سے مرتے وقت آخری کلمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہا کہ تم نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں ڈرو، بلکہ ان کے ساتھ صحیح سلوک کرو۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ چلیے، ہماری بات اب تم حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسے ہی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، شکریہ، جزاک اللہ۔